حضرت سیدنا عفان بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں زبردست موسلادھار بارش ہوئی۔ مسلسل بارش کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہونے لگی۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک عبادت گزار عورت اپنی یتیم بچیوں کے ساتھ ایک پرانے سے گھر میں رہتی تھی۔ جب بارش ہوئی تو ان کے کچے گھر کی چھت ٹپکنے لگی اور بارش کا پانی گھر میں آنے لگا۔ ان غریبوں کے پاس صرف یہ ایک ہی کمرے پر مشتمل گھر تھا۔ اس نیک عورت نے جب دیکھا کہ سردی کی وجہ سے بچے ٹھٹر رہے ہیں اور بارش کا پانی مسلسل گھر میں گر رہا ہے جبکہ بارش رکنے کا نام تک نہیں لے رہی، چنانچہ اس نیک عورت نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض گزار ہوئی، اے میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو رحم اور نرمی فرمانے والا ہے، ہمارے حال زار پر رحم اور نرمی فرما۔ وہ نیک عورت ابھی دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائی تھی کہ فوراً بارش رک گئی۔ میرا گھر چونکہ اس صالحہ عورت کے گھر سے بالکل متصل تھا، میں اس کی دعا سن رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس عورت کی دعا سے بارش بند ہو گئی ہے تو میں نے ایک تھیلی میں 10 سونے کی اشرفیاں ڈالیں اور اس عورت کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ دستک سن کر عورت نے کہا، اللہ عز و جل کرے کہ آنے والا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو۔ جب میں نے یہ سنا تو کہا کہ میں حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی ہوں۔ میں نے تمہاری آواز سنی تھی، تم دعا میں اس طرح کہہ رہی تھی، اے نرمی فرمانے والے پروردگار عز و جل، نرمی فرما۔ کیا تمہاری یہ دعا مقبول ہو گئی ہے؟ اور اللہ عز و جل نے تم سے کیا نرمی والا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ نیک عورت بولی، میرے پروردگار عز و جل نے ہم پر اس طرح نرمی فرمائی کہ بارش رک گئی اور جو پانی ہمارے گھر میں جمع ہو گیا تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ میرے بچے بھی سردی سے محفوظ ہو گئے ہیں، انہوں نے گرمائش حاصل کرنے کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ جب میں نے اس عورت کی یہ باتیں سنی تو سونے کی اشرفیوں والی تھیلی نکالی اور کہا، یہ کچھ رقم ہے، اسے تم اپنی ضروریات میں استعمال کرو۔ ابھی ہمارے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک بچی اچانک ہمارے پاس آئی۔ اس نے اون کا پرانا سا کرتا پہنا ہوا تھا جو ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس آ کر وہ کہنے لگی، اے حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا آپ یہ دنیاوی دولت دے کر ہمارے اور ہمارے رب عز و جل کے درمیان پردہ حائل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے جو ہمیں ہمارے رب عز و جل کی بارگاہ سے جدا کرنے کا سبب بنے۔ پھر اس نے اپنی والدہ سے کہا، اے امی جان، جب ہم نے اپنے پروردگار عز و جل سے اپنی مصیبتوں کی التجا کی تو اس نے فوراً ہی دنیاوی دولت ہماری طرف بھجوا دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیاوی دولت کی وجہ سے اپنے مالک حقیقی عز و جل کے ذکر سے غافل ہو جائیں اور ہماری توجہ اس سے ہٹ کر کسی اور کی طرف مبذول ہو جائے۔ پھر اس لڑکی نے اپنا چہرہ زمین پر ملنا شروع کیا اور کہنے لگی، اے ہمارے پاک پروردگار عز و جل، ہمیں تیری عزت و جلال کی قسم، ہم کبھی بھی تیرے در سے نہیں جائیں گے، ہماری امیدیں صرف تجھ سے ہی وابستہ رہیں گی، ہم تیرے ہی در پر پڑے رہیں گے، اگرچہ ہمیں دھتکار دیا جائے لیکن ہم پھر بھی تیرے در کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس بچی نے مجھ سے کہا، اللہ عز و جل آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، برائے کرم آپ یہ رقم واپس لے جائیں اور جہاں سے لائے ہیں وہیں رکھ دیں، ہمیں اس دولت کی کوئی حاجت نہیں،
ہمیں ہمارا پروردگار عز و جل کافی ہے، وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ ہم اپنی تمام حاجتیں اس پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا اور ساری مخلوق کا حاکم و والی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔